اللہ سے اس منتھ میں ہم دعا بھی مانگیں کہ اللہ میں رائٹیس لوگوں کی کمپنی کی دعا کرتا ہوں، جو کہ قاری صاحب نے آیت بھی پڑھی حضرت ابراہیم السلام کی، بہت خوبصورت دعا، ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اللہ میں وزڈم کا سوال کرتا ہوں آپ سے، حکم کا، وزڈم اٹ مینز وزڈم، اے اللہ میں وزڈم کا سوال آپ سے کرتا ہوں، بہت خوبصورت دعا ہے، والحقنی بالصالحین، اور میں نیک لوگوں کی کمپنی کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا آپ کو یاد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، دعا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اسی دعا کا حصہ ہے، کہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، نیکسٹ جو جنریشنز آنے والی ہیں، ان کی زبان پر میری گڈ ریپوٹیشن جاری کر دیں۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت چیز مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وزڈم مانگا، اس کے بعد رائٹیس لوگوں کی کمپنی مانگی، نیک لوگوں کی کمپنی مانگی، اور اس کے بعد ذکر یعنی لوگوں کی زبان پر گڈ ریپوٹیشن کا ذکر مانگا، اور یہ دعا قبول ہوئی۔ آج کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اور قیامت تک ہم حضرت ابراہیم پہ درود بھیجتے رہیں گے اور ان کا تذکرہ خیر ہوتا جائے گا۔ تو دیکھیں کیا آپ نہیں چاہتے کہ نیکسٹ جنریشنز میں آپ کی گڈ ریپوٹیشن ہو، کل کو آپ کو یاد کیا جائے اچھے الفاظ میں، ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 100 ایئرس، جسٹ ٹیل می 100 ایئرس بعد ہم کہاں ہیں؟ قبر میں ہیں، کوئی نہیں زندہ رہے گا، اتنی لمبی عمریں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے آج کل تو 100 سال بعد وی آر آل گون، تو پیچھے لیگیسی کیا ہوگی؟ پیچھے ہمارے بچے ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے پوتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہمیں کن الفاظ میں یاد کریں گے؟ یہ ہے اصل میں بہت بڑا سوال۔ اس کے لیے ابھی سے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح ڈیسیجنز لیں، ہم اپنی کمپنی صحیح سلیکٹ کریں، ہم جگہ صحیح سلیکٹ کریں، ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، ہم ایون موبائل فون پہ جو چیزیں فالو کر رہے ہیں وہ ابھی سے دیکھ لیں کہ وہ چیزیں ہماری اسپرچویلٹی میں ایڈ آن کر رہی ہیں یا ہماری اسپرچویلٹی کو ڈسٹروائے کر رہی ہیں۔ یعنی کہیں میں نے ایسے کوئی پیجز تو جوائن نہیں کیے جن کو میں مائنڈ لیسلی اسکرول کرتا ہوں، رات بیٹھ کے کرتا رہتا ہوں، یعنی کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ واٹ از اٹ ایڈنگ ٹو می؟ جیسے فار ایگزامپل میں نہیں کہتا کہ گیمیں کھیلنا حرام ہے، لیکن یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن اف یو آر فالوئنگ سچ پیجز جو کہ گیموں سے ریلیٹڈ، یعنی اس میں لائیو گیمنگ کھیل رہے ہیں لوگ، وہ دکھا رہے ہیں، تو کیا آپ کو مل رہا ہے؟ دوسروں کو گیم کھیلتے دیکھ کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس، نہ آپ میں کچھ ایڈ ہو رہا ہے، نہ کوئی اسکل آپ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی نیکی کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن کہ جتنا آپ جس چیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے وہ آپ کی پرسنالٹی بن جائے گی، تو یہ آپ کا ڈیسیژن ہے۔ کل کو پھر ریگریٹ نہ ہو کہ میں کیوں، میری لائف کیوں خراب ہو گئی، میری فلانی چیز کیوں نہیں ٹھیک ہو سکی، میرے ڈیسیژنز کیوں غلط ہو گئے۔ بھائی ابھی سے دیکھ لو کہ ویئر یو آر ہیڈڈ، آپ کہاں ہیڈ کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جیسے اللہ کہتے ہیں نا کدھر جا رہا ہے، یعنی ابھی سے دیکھ لیں اپنی ڈائریکشن کو، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں، یہ دیکھیں کہ میں وقت زیادہ کہاں پہ گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں، یہ دیکھیں کہ میں کر کیا رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ میرا ٹائم کہاں پہ لگتا ہے زیادہ، آبویسلی 4-5 گھنٹے تو اسکرین آور سب کا ایوریج ہے، تو وہ کہاں لگتا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو فضولیات میں اور فضول قسم کے پیجز ہیں جن کے ساتھ ہم اٹیچڈ ہیں تو وہ بھی ہمارے کمپینین ہیں ایک قسم، تو کل کو ہم یہ ریگریٹ نہ کریں کہ میرے کمپینین نے مجھے بہت غلط ڈائریکشن پہ لگا دیا۔ اسی طرح ہم اپنے کمپنی کو دیکھیں، اپنے فرینڈز کو دیکھیں کہ اگر تو وہ ہمیں غلط چیز کی ترغیب دے رہے ہیں تو پھر ہمیں ڈسٹنس کرنا پڑے گا، ہم ان کے درمیان پھر نہیں رہ سکتے۔ بہت سے دوست، میں نے جیسے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ ڈرگز کی طرف، ویپنگ کی طرف، ٹھیک ہے، اب یہ چیز بہت کامن ہے، ویپنگ ہمارے نوجوانوں میں بہت کامن ہے، اور جوانی ٹائم ایسا ہوتا ہے پیپل وانٹ ٹو ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس، وہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، ان میں کیوریوسٹی ہوتی ہے، بٹ اب تو ریسرچز کہہ رہی ہیں یہ بہت خطرناک چیز، ویپنگ کے بہت ہیلتھ ہیزرڈز ہیں، کبھی آپ پڑھیے گا، سائنٹیفکلی دیکھیے گا کہ کتنی خطرناک چیز ہے، سائنٹیفکلی دیکھیں اسموکنگ کتنی خطرناک چیز ہے، غلط ایڈکشن لگ جاتی ہے انسان کو، تو یو ہیو ٹو ٹیک اسمارٹ ڈیسیژن اس سے پہلے کہ یہ ریگریٹ انسان کا بن جائے۔ پھر دیکھیں فحاشی کے کاموں کی طرف زیادہ تر دوستوں سے لگتا ہے انسان، یعنی وہ آؤٹ آف کیوریوسٹی انہیں کہتے ہیں آؤ تمہیں کچھ نئی چیز چیک کرائیں، پھر وہ انہیں کسی غلط سائٹ کی طرف کو غلط ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ تم نے یہ چیک کیا ہے وہ چیک کیا ہے، تو دیکھیے یہ وہ دور ہے، پلیز بی ویئر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری تمام امت کو معاف فرمائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے، جو اعلانیہ، یعنی ایک ہے کہ اکیلے میں گناہ کرنا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا،
لیکن جب آپ کا گناہ کھلے عام آ گیا، مثال کے طور پہ آپ کو اللہ رب العالمین معاف کر رہے ہیں، سپوز ایک سین ہے قیامت کا کہ آپ کو معاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن پیچھے سے 100 بندہ آ گیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نے تو مجھے اس کام پہ لگایا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ ان 100 بندوں کو جانتے بھی نہیں، آپ کہیں گے بھائی میں نے کہاں لگایا تھا، وہ کہیں گے بھائی تم نے انسٹاگرام پہ، تم نے سنیپ چیٹ پہ، تم نے فیس بک پہ یہ گانا ڈالا تھا، وہ میں نے بھی سنا، تم نے جو ہے یہ گناہ کا کام وہاں پہ جاری کیا تھا، تم نے جو ہے فلانا پیج وہاں پہ ریکمینڈ کیا تھا، تو وہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ تو پیچھے سے اگر وہ آ گئے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اللہ اس نے ہمیں غلط کام پہ لگایا تھا، تو دیکھیں ہم کتنے خطرناک دور میں رہ رہے ہیں، جب سوشل میڈیا کے تھرو اچھائی کرنا بھی بہت آسان ہے لیکن برائی کرنا بھی بہت آسان ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کون آپ سے انسپائر ہو کے کس کام پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اپنے ایکشنز کو دیکھیں اور سمارٹ ڈیسیجنز لیں کہ میرے دوست کیسے ہیں، میری کمپنی کیسی ہے، سوشل میڈیا پہ میری فالوئنگ کیا ہے، میں کن لوگوں کو فالو کر رہا ہوں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس سے آپ کے بہت سے مسئلے انشاءاللہ تعالی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور بہت زبردست آیا، آخری جو چیز ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یس یہ اگلی آیا بھی بڑی قابل غور ہے، اور وہ کہے گا اپنے دوست کے بارے میں، ہی لیڈ می اوے فرام دا ریمبرنس آفٹر اٹ ہیڈ کم ٹو می، میرا دوست جو تھا، اور یہاں پہ شیطان بھی مراد ہے، کہ انہوں نے مجھے رحمان کی یاد سے غافل کر دیا جبکہ ہدایت مجھ تک آ چکی تھی۔ اور پھر وہ کہے گا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو ڈیزرٹ کرتا ہے، یعنی ڈیزرٹر ہے، چھوڑ جاتا ہے ڈیزرٹ کر کے۔ اس پہ ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، بہت ہی کئی بار میں نے سنایا ہے اور بار بار سنانا چاہیے، بہت ترغیب ملتی ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ ایک وہ ہمیں اس کی چالوں کو سمجھنے میں ہیلپ ہوتی ہے۔ بارسیسا دا ورشپر، ٹھیک ہے، بار بار میں نے واقعہ سنا ہے لیکن دوبارہ انشاءاللہ سنانا چاہوں گا۔ بارسیسا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، بہت ہی نیک، عبادت گزار، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹوری سنائی، سورہ حشر کی تفسیر میں آتا ہے۔ شیطان نے اب اس کو کیسے ورگلایا آپ حیران رہ جائیں گے۔ 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی، وہ 3 بھائی کہیں باہر گئے شہر سے، غالباً جہاد تھا، جہاد کا موقع تھا یا کسی اور کمٹمنٹ کے لیے گئے، بہرحال جانے سے پہلے اپنی بہن کی جو کفالت ہے وہ بارسیسا کو سونپ گئے، کیونکہ بارسیسا پہ ان کو بہت ٹرسٹ تھا۔ تو بارسیسا نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آئی ول لک آفٹر یور سسٹر، اور لک آفٹر سے مراد تھی کچھ پوچھ لینا، کچھ چاہیے تو نہیں، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دیکھیے کہ فٹ سٹیپس کیا ہے شیطان کے، خطوات الشیطان، جیسے اللہ نے کہا نا فٹ سٹیپس بھی شیطان کے فالو نہ کرو، سب کچھ تو وارن کیا ہوا اللہ نے قرآن میں۔ تو بہرحال اب بارسیسا نے جب اس خاتون سے بات چیت شروع کی، اس سے کبھی کبھی پوچھنا دروازہ نوک کر کے کہ آپ کو کچھ چاہیے، تو اس کی آواز بڑی اٹریکٹ کی بارسیسا۔ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوئی، آواز سے، دیکھ نہیں سکتا ابھی، آواز سے بات شروع ہوئی۔ اور شیطان انسان کے اعمال کو مزین کرتا ہے، یہ بھی قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان انسان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے، گلیمرائز کر کے دکھاتا ہے، اور اس کی دلیل آج کی بالی ووڈ ہالی ووڈ انڈسٹری ہے، یعنی زنا کو کیسے گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے لیرکس ہیں گانوں کے جو کنفرم زنا کی دعوت ہے، لیکن وہ ہم گنگنا رہے ہیں کیونکہ وہ گلیمرائز اس طرح ہوئے، وہ آواز اتنی اچھی ہے سنگر کی، وہ میوزیکل ٹیونز اتنی اچھی ہیں، وہ پکچرائزیشن اتنی اچھی ہے، بندہ گم ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ تو کمال کا گانا ہے۔ وہ کمال کا گانا نہیں، وہ پورا شیطان کا قرآن ہے، شیطان اس میں زنا کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اینی وے بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آواز پسند آئی، اس کے بعد اس نے کہیں ہاتھ دیکھ لیے، اس کے ظاہر ہے کوئی چیز پکڑا رہی تھی یا وہ کچھ پکڑا رہا تھا، وہاں سے وہ اٹریکٹ ہوا، شیطان نے اور وسوسے ڈالے کہ اندر جا کر بات کرو، فیس ٹو فیس بات کرو۔ تو پھر یہاں تک بات آ گئی، فیس ٹو فیس بات ہونے لگی، پھر معاملہ اور بڑا یہاں تک کہ ان سے گناہ ہو گیا، اور جب گناہ ہوا تو وہ حاملہ ہو گئی، اور اس کے بعد شیطان نے ایسا ڈرایا ریپوٹیشن کے حوالے سے کہ اس نے یہاں تک وسوسہ ڈالا کہ اس کو مار دو عورت کو۔ ول یو بلیو اٹ کہ اب ظاہر ہے جس بندے پہ آئی ہو اس کی ریپوٹیشن خطرے میں ہو، تو اس نے ریپوٹیشن بچانے کے لیے اس عورت کو ہی قتل کر اور اس کو دفنا دیا کہیں پہ، بچے کو بھی ظاہر ہے مار دیا جو پیٹ میں بچہ تھا۔ تو اس کے بعد جب بھائی آئے تو اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ کتنا بڑا ڈیزرٹر ہے، کتنا کھلا دشمن ہے، کہ اس نے باقاعدہ بھائیوں کو خواب دکھایا کہ اس نے تمہاری بہن کو مار دیا، کیونکہ بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بہن ہماری کہاں گئی، وہ صاف انکار کر رہا تھا مجھے نہیں پتا، لیکن شیطان نے اب بھائیوں کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تمہاری بہن کے ساتھ، وہ جگہ بھی دکھا دی جہاں پہ دفنایا گیا تھا۔ تو انہوں نے جب وہاں کھود کر دیکھا تو واقعی بہن کی لاش تھی،
تو وہ اب ثابت ہو گیا, وہ مان بھی گیا بارسیسا, ظاہر ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو جب ثابت ہو گیا اس کا جرم, تو اسے بادشاہ کی کورٹ میں, اس دور کا جو حاکم تھا اس کی کورٹ میں لایا گیا, تو اس کو ظاہر قتل کی سزا تھی کہ اس کو قتل کیا جائے گا, اس کی گردن اتاری جائے گی سوارڈ سے. تو رائٹ بیفور اس کو قتل کیا جا رہا ہے, اس کی گردن اتاری جا رہی ہے, تو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے, شیطان سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اب تک تجھے بچاتا آیا ہوں اور تجھے اب تک جو آئیڈیاز دیتا آیا ہوں, تو میں تجھے بچا لوں گا ابھی بھی, تو مجھے سجدہ کر لے, میں تجھے بچا لوں گا. تو وہ ڈیسپریشن میں اسے سجدہ کر لے, اور جیسے ہی وہ اسے سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں اور اس کی گردن کاٹ دوں. یعنی آپ دیکھیں کہ بارسیسا دا ورشپر, اس کو شرک کروا دیا شیطان نے اور وہ شرک پر مرا. یعنی ایک ایسا عابد, ایک ایسا نیک انسان کہ چانس ہی نہیں تھا کوئی اس کے غلط سائڈ پہ جانے کا. لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات خطوات, فٹ سٹیپس سے شروع ہوئی. فٹ سٹیپس کیا ہے کہ اس کو ورگلایا اس نے عورت کے حوالے سے, اور پھر آہستہ 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 بات کہاں پہ. تو یہ ہے مراد کہ شیطان جو ہے وہ بے شک انسان کو ڈیزرٹ کر جاتا ہے, چھوڑ جاتا ہے, اور یہ اس برے کمپینین کی بھی مثال ہے کہ جب تک تو آپ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے, ایک برا دوست. جیسے ہی جو ہے وہ آپ پھنس گئے تو وہ آپ کو چھوڑ کر نکل جائے گا, وہ آپ کو پھنسا کر نکل جائے گا. کتنے ایسے کیسز ہیں. اس بچے کا نام مصطفیٰ, جو ابھی کتنا پینفل واقعہ ہوا, یہ جو جس کو کتنے برے سے اس کے دوست نے قتل کیا ہے, جو کراچی کا لڑکا ہے, تو وہ کیا مثال ہے. وہ اتنی مطلب آئی اوپننگ کیس اسٹڈی ہے ایک بری کمپنی کی, ایک برے دوست کی. بہرحال تو وہ بہت پینفل طریقے سے اس کو مارا گیا, اور کس بات میں مارا گیا, پیچھے لڑکی کا چکر تھا. آپ نے اگر ڈیٹیل وہ دیکھی ہے تو یہ آئی اوپننگ واقعات ہمارے سامنے ہے کہ بری کمپنی نشے پہ بھی لگایا اس کو, نشے پہ لگانے کے بعد وہ لڑکیوں میں بھی لگا, اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ معاف کرے اس کو بیچارے کو قتل کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا آئی اوپننگ واقعہ. اور آخری چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ, اور یہ ایکچولی سولوشن ہے کہ قرآن کو کمپینین بناؤ, سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارو. اور یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے, اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بہترین موقع ہے قرآن کو اپنا سب سے زیادہ کمپینین بنانے کا, یعنی سب سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارے. میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں, جب فری بیٹھے ہیں موبائل پہ قرآن کھول کے پڑھنے لگے, جب فری بیٹھے, ریپلیس فیس بک انسٹاگرام وتھ قرآن. ابھی کیا ہوتا ہے جب ہم فری ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ٹک ٹاک کھولتے ہیں, اسنیپ چیٹ کھولتے ہیں, انسٹا کھولتے ہیں, واٹس ایپ کھولتے ہیں, یا فیس بک کھولتے ہیں. اس کو ریپلیس کر لیں, جب فری بیٹھے قرآن کھولیں, ٹھیک ہے. تو قرآن کے ساتھ وقت زیادہ شروع ہو جائے گا, قرآن پڑھیں, قرآن کی جو ہے وہ آپ تلاوت کریں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بہت قابل غور. وقال الرسول, اس دن یعنی رسول کہے گا, اب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے, یا ربی, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے میرے رب بے شک میری قوم نے قرآن کو ابینڈن کر دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کیس کریں گے باقاعدہ کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا, ابینڈن کر دیا تھا قرآن کو. تو دیکھیں قرآن کو ابینڈن کرنا, عبداللہ بن مسعود نے کا فرمان ہے, جس گھر میں قرآن ابینڈن کر دیا جاتا ہے وہ گھر قبرستان ہے, یعنی اس گھر میں پھر مردے رہ رہے ہیں, اور اس گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہوگا. یہ عبداللہ بن مسعود نے کہا. اس لیے ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں, بلکہ وہاں پہ قرآن مجید کو عام کریں, اور اپنی زندگیوں کو بھی قبرستان نہ بنائیں, اور سب سے زیادہ ٹائم قرآن کے ساتھ گزاریں. یہ جو سورز ہیں نا, ان میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے, اور اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو مفسرین اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت سی آیات جو ہے نا وہ سائنس کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں, سائنٹیفک فیکٹس کی طرف, جو ہماری سائنس ہے, جو ہیومن بینگز کی ایک سائنٹیفک نالج کی آپ کہہ لیں کہ پوری جستجو ہے. ہو سکتا ہے کوئی آیا ایسٹرو فزکس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے, کوئی آیا جیولوجی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی آیا جو ہے وہ کسی بایولوجیکل فیکٹ کو مینشن کر رہی ہے. لیکن جو اپروچ ہے وہ ہماری بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اس پہ میں نے پروگرامز بھی کیے ہوئے علماء کرام کے ساتھ. اپروچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں قرآن سائنس کا محتاج نہیں, پہلی بات, کیونکہ سائنس اور سائنٹیفک نالج اور سائنٹیفک میتھڈ یہ ہیومن بینگز کی ایجاد ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. کئی تھیوریز کو سائنس خود ہی چینج کر دیتا ہے, جیسے کوانٹم میکینکس جو ہے اس نے بہت سی کنونشنل جو فزکس ہے, ریلیٹیوٹی, اس کو چینج کیا ہے بہت سی چیزوں کو. چونکہ میں خود فزکس پڑھاتا ہوں اس لیے میرا انٹرسٹ ذرا فزکس میں زیادہ ہے. تو بہرحال اپروچ بڑی واضح کہ قرآن اور وحی سائنس سے بہت اوپر ہے, اور سائنس از ایکچولی کیچنگ اپ ٹو دا قرآن. قرآن میں جو بات ہوئی ہے وہ 100% ٹھیک ہے, جیسے ہوئی ہے, جس طرح سے ہوئی ہے, جس انداز سے ہوئی ہے.
اب سائنس اس کو پروو کرے یا نہ کرے ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، یہ پہلی بات بہت کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ جو ہے وہ ہو اور وہ قرآن مجید میں بھی مینشنڈ ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ کئی ایسی چیزیں قرآن مجید میں ارتھ کی شیپ کا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ضَحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ارتھ کو جو ہے وہ اسفیریکل آسٹرچ ایگ کی طرح بنایا، ضحاها آسٹرچ ایگ، تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل قرآن میں پورا مینشنڈ ہے، سورہ انبیاء میں غالباً۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں اس طرح بگ بینگ کا ذکر ہے، واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، تو بہت سی چیزیں، اسی طرح گریوٹی کا ذکر، کچھ لوگ بلیک ہولز کا بھی کہتے ہیں، جیسے ابھی یہ سورہ نجم جو ہے اور سورہ چیپٹر نمبر 56 سورہ واقعہ میں بھی، اس میں بھی کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ بلیک ہولز کا تذکرہ، بلیک ہولز کی قسم کھائی اللہ نے، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ نے کہا نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، کہ I swear by the retreating stars, I swear by the setting of the stars، setting of the stars ہے اس کی ٹرانسلیشن۔ لیکن حتمی طور پہ یہ کہنا کہ یہ بلیک ہول ہی ہے، حتمی طور پہ کہنا کہ یہ یہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپروچ پتہ ہونا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مراد کچھ اور ہو اور ہم زبردستی اس سے کچھ پروف کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک ایسی ڈومین ہے جس کے بارے میں بہت کیئرفلی ہو کے چلنا چاہیے۔ بہرحال ہیونگ سیڈ اٹ، یہ جو سورج ہیں 51 to 57، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کے بارے میں بتایا ہے، آسمان کی ایکسپینشن کے بارے میں بتایا ہے سورہ زاریات میں، کہ ہیونس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہم، اور ہم ہی ایکسپینڈ کرنے والے ہیں۔ ہیونس کو ہم نے بہت اسٹرینتھ کے ساتھ پیدا کیا اور ہم اس کو ایکسپینڈ کریں، تو ہبل نے 18ویں صدی میں جا کے، 19ویں صدی میں جا کے سائنس نے دریافت کیا کہ سن ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین آپ کو پڑھائی ہوگی غالباً ابو سعد بھائی نے، بہرحال سورہ یاسین سے آپ گزرے ہیں، اس میں کتنے سائنٹیفک فیکٹس مینشنڈ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ سورج جو ہے یہ ایک پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپوائنٹڈ ٹرم اس کے لیے متعین کیا ہوا ہے کہ وہ ایکسٹنگوش ہو جائے گا اس کے بعد، یہ اس ٹائم پہ تو نالج نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ آل آف دیم، سورج، چاند، یہ اپنے آربٹ میں سوئم کرتے ہیں۔ یسبحون کا ورڈ ہے سوئمنگ کا، سوئمنگ یعنی پانی میں سوئمنگ ہوتی ہے، تو یہ ایسا ایکسپریشن ہے جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ اسپیس از لائک واٹر، اور اس میں لٹرلی ساری جو باڈیز ہیں، ایسٹرائل باڈیز، ایسٹرل باڈیز جو ہیں وہ سوئم کر رہی ہیں ایز اف دے آر سوئمنگ۔ بہت سی چیزیں اب سائنس کیچ اپ کر رہی ہے، تو آپ بہت کچھ سنیں گے اس پہ میریکلز آف دا قرآن میں، لیکن مائی پوائنٹ از کہ اپروچ کے حوالے سے جسٹ بی ویئر۔ تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پھر کیوں اللہ نے بتایا کریشن، تو اس کے 3-4 مقاصد مفسرین نے، علماء کرام نے بیان کیے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، نمبر 1 یہ ساری مثالیں دے کہ یہ اللہ ہے، دیکھ لو کہ کون ہے اللہ، تاکہ ہمارا کانفیڈنس بڑھے، تاکہ ہم بھی مزید پاورفل بنے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ورشپ ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ لگ جائے ریئل میں کہ اللہ ہے کون، جتنی معرفت ہوتی جائے اللہ کی، اتنا عبادت کا مزہ آتا ہے، اتنا انسان کا جو ہے وہ کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ قدرت بتانے کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بتانے کے لیے، توحید یہ کہ کون ہے جو یہ بنا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے کہا یہ تو کھجور کی وہ جو گٹھلی کے اوپر جو لگا ہوتا ہے کور، وہ بھی نہیں بنا سکتے، تو یہ کیا بات کرتے ہیں، کیا بنا سکتے ہیں؟ تو توحید ہے اللہ کی کہ ہی از الون، ہی از یونیک ان ایوری تھنگ ہی ڈز۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہیومن بینگ کے سامنے اپنی او کریٹ کرنے کے لیے، ایک روب کریٹ کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ ہیومن بینگ کو اس لیے بھی بتایا گیا کریشن کے بارے میں کہ وہ شکر گزار بنے۔ یہ 4 پوائنٹس، یہ ہے مقاصد اصل میں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی فیکٹ مینشن کریں جو آپ کو لگے سائنٹیفک فیکٹ ہے، تو اس سے جو لیسن اخذ کرنے چاہیے وہ یہ 3-4 ہے پرائمری۔ باقی یہ کہ ذوق اور انٹرسٹ وہ ہوتا ہے لوگوں کا، تو وہ کھوج لگاتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، تو بہت کچھ پا جاتے ہیں۔ قرآن ایک خزانہ ہے، قرآن مجید میں بہت سی چیزیں ایسی مینشنڈ ہیں جو پتہ نہیں ابھی دریافت ہونی ہے۔ تو قرآن از اے میریکل آف میریکلس، فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج، یہ وہی ہے، اللہ کا نالج ہے قرآن مجید، یہ اللہ کی اسپیچ ہے۔ تو کچھ چیزیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تو میں نے سن کا جو ذکر کیا نا، تو دیکھیں اگر آپ صرف اسی پہ غور کریں، سن کی موومنٹ پہ غور کریں، سن اپنے ایکسس کے ارد گرد بھی گھومتا ہے، ہر 25 دن میں مکمل کرتا ہے اپنے ایکسس کے ارد گرد۔ یہ کسی کو نہیں پتا تھا، سورہ یاسین میں مینشن ہے کہ ایچ آف دیم سوئمز ان اٹس اون آربٹ۔ اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ سن ایکسٹنگوش ہو جائے گا،
اور ایکسٹنگوش ہونا جو ہے اس کا وہ آپ کو پتا ہے کہ ماڈرن ایسٹرونومی نے بتایا کہ سولر سسٹم سارا کا سارا موو ہو رہا ہے, ہر چیز موو ہو رہی ہے, کوئی بھی چیز اسٹیٹک نہیں ہے اسپیس میں. ایون گلیکسیز جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز موو ہو رہی ہیں اور وہ بھی آگے جا رہی ہیں. تو پورا کا پورا سولر سسٹم بھی آپ کا موو ہو رہا ہے ایک ایسے پوائنٹ کی طرف جس کو کہتے ہیں کانسٹیلیشن آف ہرکولیس, الفا لائرائے کہتے ہیں اسے, اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ کیلکولیٹ کی گئی ہے اور اس کو نام دیا گیا سولر ایپیکس کا, APEX, یعنی اس طرف موو کر رہا ہے. سورج جو ہے سولر ایپیکس کی طرف موو کر رہا ہے. جیسے اللہ نے کہا نا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, and the sun runs on its course to a place of settling, that is the decree of the Almighty, the All-Knowing. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, سن اپنی جگہ کی طرف جا رہا ہے, یہ فیکٹ اللہ نے بتایا اور یہ آج ماڈرن سائنس کہہ رہی. پھر دیکھیں میں نے جو آپ کو بتایا کہ ایچ باڈی از سوئمنگ ان اٹس اون آربٹ, لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. It is not possible for the sun to overtake the moon. سن کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ مون کو کیچ کر لے, اس کی سپیڈ ہی اور ہے سن کی, روٹیٹ کرنے کی, آگے جانے کی. وہ 120 مائل پر آور کی سپیڈ سے جو ہے وہ اسپیس میں آگے جا رہا ہے. 120 مائل ہے غالباً یا 200 مائل ہے, بہرحال ایگزیکٹ مجھے وہ ابھی یاد نہیں ہے. آگے کی طرف جا رہا ہے, اور کس طرف جا رہا ہے؟ ملکی وے گیلیکسی کے ارد گرد وہ چکر لگا رہا ہے سن. تو دیکھیں کہ ہر چیز پریسائزلی اللہ تعالیٰ نے اس کو سپیڈ دی ہوئی ہے, اس کی روٹیشن کی سپیڈ ہے, اس کی ایکسس جو ہے اس کا ایکسس ڈیفائنڈ ہے. ارتھ کو کیسے لوکیشن پتہ لگی کہ میں نے یہاں پہ آ کے سیٹل ہونا ہے, سوچنے کی بات ہے. کوئی چھوٹی سی چیز بنانی ہو تو اس کا ڈیزائن کرنا پڑتا ہے, میتھمیٹکس ہوتی ہے, کیلکولیشن ہوتی ہے. یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم سوچو, تدبر کرو کہ ان کو یہ ساری انسٹرکشنز کس نے دی ہوئی ہیں. سن جو ہے وہ ایکسٹنگوش ہو جائے گا جب رب کا حکم آئے گا, اور ارتھ جو ہے اس کو پتا تھا کہ میں نے کہاں پر جا کر سٹے کرنا ہے, اس کی سپیڈ ڈیفائنڈ ہے اور اس کا ایکسس ڈیفائنڈ ہے, اس کا وہ اینگل ڈیفائنڈ ہے جس اینگل پہ ارتھ سپیس میں جا کر کھڑی ہوئی ہے. 23 ڈگری جو ہے وہ ارتھ کا اپنے اس کے مطابق کھڑی ہے, ایکسس کے مطابق. سو دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اصل میں اللہ ہے کون, رب ہے کون, ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا, ہر چیز کا ٹائم متعین کرنے والا, ہر چیز کو ڈسپلن کرنے والا, ہر چیز کو درست کرنے والا. اور میں نے آج ہی مثال دی ایک جگہ, وہ یونیورسٹی میں لیکچر تھا کہ امیجن انسان کو یہ پتہ لگ جائے نا, ویسے ہی کچھ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ لگ جائے جی انہیں غیب کا کچھ علم ہے, سو کالڈ, حالانکہ غیب کا علم صرف اللہ کو, تو ہم ان سے مریدی کرنے پہنچ جاتے ہیں فوراً. ہم کہتے ہیں جی کہ بس ان کے پاس بیٹھو, ان کو سب پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم فیسینیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو غیب کا علم ہے, ان کو جی پتہ ہے, فیوچر کے بارے میں پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دی اونلی بینگ جسے میرا فیوچر پتہ ہے, آپ کا فیوچر پتہ ہے, ہم سب کا فیوچر پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں, ماسٹر ٹیبلٹ میں وہ سب لکھا ہوا ہے. تو یہ بہت فیسینیٹ کرنی چاہیے ہمیں یہ چیز کہ ہم اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جس سے میرا فیوچر پتہ ہے, اسی لیے ہم اس پہ ایکسٹریملی ڈیپینڈنٹ ہیں. اسے پتہ ہے میرا کیا ٹھکانہ ہے, اسے پتہ ہے میرا کل کیسے گزرے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارا اینڈ کیا ہے, لیکن ہم اس سے رجوع کرتے ہیں, اسی لیے مدد مانگتے ہیں, اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. جیسے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کی دعا ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے بدقسمتوں میں سے لکھا ہے تو خوش قسمتوں میں سے ڈال دے. یعنی اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر میں ریچڈ ونز میں سے ہوں, ان میں سے ہوں جو لوگ تباہ ہو جائیں گے, تو مجھے ان میں سے ڈال دے کہ جو خوش نصیب ہیں, یعنی جنت والے ہیں. یعنی ہم گڑ گڑا بھی اسی سے رہے ہیں, مدد بھی اس سے ہی طلب کر رہے ہیں. اور یہ جو رات ہے, آپ کو لیلۃ القدر کافی ڈیٹیل میں مینشن ہوئی ہوگی, تو لیلۃ القدر کی رات تقدیر اگلے سال کے میٹرز جو ہے وہ ڈکری ہوتے ہیں. اٹ از دی نائٹ آف ڈکری, اسے کہتے ہیں نائٹ آف ڈکری ہے لیلۃ القدر. تو وہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے اور بڑی آسان ہے, بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا اگر آپ سمجھ لیں. ماسٹر ٹیبلٹ یعنی لوہے محفوظ, ام الکتاب جسے کہتے ہیں, قرآن مجید میں کئی بار اللہ نے لوہے محفوظ کا ذکر کیا. وہ ماسٹر ٹیبلٹ ہے جہاں اللہ کا پرفیکٹ کامل نالج جو ہے وہ درج ہے پین کے تھرو. اللہ نے پین بنایا, سب سے پہلے اس کو کہا لکھ دو, اس نے کہا کیا لکھوں میرے رب, اللہ نے کہا سب کچھ لکھ دے. یہ بالکل اسی طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک ماسٹر ڈاکومنٹ ہوتا ہے ورڈ فائل, آپ ایک ایسے لکھ رہے ہیں, وہ ماسٹر ڈاکومنٹ میں ایڈیٹنگ بھی موجود ہے. وہ ایڈیٹنگ صرف آپ کو نظر آتی ہے, مطلب آپ وہ کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ ریڈ کلر سے وہ ایڈیٹنگ بھی آ رہی ہوتی ہے, صرف آپ کو پتہ ہے. لیکن اینڈ تک وہ ڈاکومنٹ جب پہنچتا ہے نیچے لیول تک ہو کے تو وہ ظاہر ہے کہ چینج ہوا ہوتا ہے بہت سا, لیکن وہ چینج آلریڈی وہ ماسٹر ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, بہت آسان ہے اگر آپ اس کو اس طرح سمجھ.
تو لوہے محفوظ وہ ڈاکومنٹ ہے جس میں ہر چیز، ایڈیٹنگ، چینج، سب کچھ ہے. اب اس کی انسٹرکشنز پہلے آسمان تک آتی ہیں فرشتوں کے پاس، اس کی انسٹرکشنز، اور پہلے آسمان پہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لکھنے کی وجہ سے وہ میٹرز پھر نیچے جاتے ہیں. یہ اصل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پورا پروسیس ایکسپلین کیا ہوا ہے بہت ڈیٹیل میں. البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے، صحیح روایات سے ثابت ہے. تو یہ جو فرشتے پہلے آسمان پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو انسٹرکشن ہوتی ہے کہ اب یہ لکھ دو، اب یہ چینج کر دو، اب ایسے کر دو، لیکن وہ ساری انسٹرکشن لوہے محفوظ میں پہلے سے موجود ہے. اور لوہے محفوظ اللہ کا کامل نالج ہے. اس لیے جو شخص یہ سوال کرتا ہے کہ نہیں جب سب کچھ لکھا ہے تو پھر ہمارا اس میں کیا ہے، انڈائریکٹلی اس کو اصل میں مسئلہ اللہ کے نالج سے ہو رہا ہے. اللہ معاف کرے اگر وہ اس پہ سوچے. ہمیں کیا مسئلہ ہے اگر اللہ کو سب کچھ پتا ہے؟ اس سے کیا تعلق ہے کہ بھئی چونکہ لکھا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں؟ اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ اللہ کا کامل نالج ہے، اور اس پہ بلکہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جسے سب کچھ پتا ہے، جسے یہ بھی پتا ہے آپ کب دعا مانگیں گے، اسی لیے توفیق بھی اس سے مانگنی چاہیے. کچھ لوگ، حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا ایک قول ہے نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں میری دعا نہیں قبول ہوگی، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ بھی ایک توفیق ہی ہے نا، نیک عمل کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی. ہر کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ از آل پاورفل، اللہ العزیز ہے، اللہ الحکیم ہے. تو اللہ کے ایٹریبیوٹس بہت زیادہ مینشنڈ ہیں ان سورج میں. میں نے اس لیے پوری کی پوری ایک تمہید باندھی. اور لیلۃ القدر، اس سے مجھے یاد آیا جبرائیل علیہ السلام، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس رات کو. اور یہ رات کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے اسٹرانگسٹ اوپینین آتا ہے صحابہ کا، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے کہ 27ویں کی رات بہت اسٹرانگ اوپینین ہے. ابن عباس تو پکے تھے مفسر قرآن، وہ تو 100% شیور تھے کہ 27ویں کی رات. ان کا ایک ویو تھا پورا، اور بڑا انٹرسٹنگ ویو ہے. islamqa.info بہت اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کر لکھے لیلۃ القدر، یہ پورا آرٹیکل آ جائے گا. ابن عباس کو ایک بار حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے بٹھایا بزرگوں میں، بزرگ صحابہ میں اپنے دور خلافت میں. تو بزرگ صحابہ جو ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یہ ینگ بچہ، تو اس کو کیوں بٹھایا؟ بات کی انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بچہ بڑا برائٹ ہے، اس کا کانٹیکس یہ بات کا، اور یہ بڑے سوالات کرتا ہے، اور یہ بڑے اچھے اچھے سوالات کرتا ہے. تو پھر سارے صحابہ سے پوچھا انہوں نے ویو، تو سب نے متفقون علیہ کہا کہ آخری 10 نائٹس میں سے لیلۃ القدر. اور یہی اوتھینٹک ہے، یہی بات درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری 10 راتوں میں، آڈ نائٹس میں تلاش کرو. ابن عباس نے کہا یہ 27ویں. حضرت عمر بہت حیران ہوئے. حضرت عمر نے کہا وٹ میکس یو تھنک دیٹ، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو؟ بڑا انٹرسٹنگ ویو. دیکھیں پتہ نہیں وہ ابن عباس جو ہیں وہ کس لیول پہ تھے نالج کے، لیکن یہ ان کا پرسنل ویو ہے. ابھی میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 27ویں ہی ہے، یہ ان کا پرسنل ویو ہے. صحابہ کے پرسنل ویوز بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 دنیایں بنائیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 7 دن دیے. اللہ تعالیٰ نے 7 سٹیجز میں ہیومن بینگ کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے 7 طواف رکھے، 7 سعی رکھی، 7 جمع رات. تو انہوں نے کہا اسی لیے یہ بھی 7ویں رات ہے، آخری 10. اب دیکھیں یہ انہوں نے کیا کیلکولیشن لگائی، یہ ان کا پرسنل ویو ہے، یہ بالکل اوتھینٹک ویو ہے. islamqa.info اوتھینٹک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ریفرنس. بہرحال یہ ان کا ویو. اسی لیے ان سے بات چونکہ مشہور ہوئی نا، تو سب کانٹیننٹ میں بھی 27ویں کو زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اوور آل دنیا میں. بلکہ آپ سب کانٹیننٹ میں نہیں، ٹرکی وغیرہ میں ادھر بھی 27ویں، کیونکہ کچھ اور اسلاف کا بھی ویو بڑا سالڈ ویو ہے اس پہ. لیکن آن دی ادر ہینڈ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی پوری حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں. اس خواب میں لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کا مینشن ہوتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، اور جب میں نماز پڑھ کے اٹھا تو میرے ماتھے پہ مڈ لگی ہوئی، بارش ہو رہی تھی اور میرے ماتھے پہ مڈ لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ 21ویں کی رات کو جب نماز پڑھ کے اٹھے تو صحابہ نے کہا مڈ لگی ہوئی. تو وہاں سے ابو سعید خدری نے یہ ویو بنایا 21ویں کی رات. تو اس صحابہ کے مختلف اوپینینز، مختلف ویوز ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آخری 10 نائٹس میں تلاش کرو. پھر کہا کہ آخری 10 میں نہیں کر سکتے تو لاسٹ 7 نائٹس میں اس کو تلاش کرو. تو اس لیے علماء کرام نے چونکہ کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی، 27ویں کا ویو بھی آ رہا ہے، 21ویں کا بھی آ رہا ہے، 25ویں کا بھی آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری آڈ نائٹس میں تلاش کرو. انہوں نے اس کو ریکنسائل کیا. ریکنسائل ایسے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ نائٹ، یہ علماء کا اجماع میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات پہ، اوتھینٹک اجماع، یہ نائٹ روٹیٹ کرتا ہے. اللہ کسی سال 21ویں، کسی سال 27ویں، کسی سال 29ویں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے.
اس لیے ہر نائٹ کو عبادت، ہر نائٹ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ یہ پالے. اور ملائکہ اور جبرائیل اترتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جبرائیل کا اترنا کوئی عام بات نہیں، جبرائیل علیہ السلام کا دنیا میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنا خوش ہوتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے اترنے پہ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ او جبرائیل وی وش کہ یو کم مور آفن، جبرائیل ہم چاہتے ہیں آپ بہت زیادہ آیا کریں. وہ بڑے خوبصورت شکل میں آتے تھے، اصل شکل میں تو 2 بار دیکھا، اصل صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام. تو ہی از اے ویری مائٹی اینجل، اور جبرائیل علیہ السلام بہت بلیسڈ ہیں. جب وہ آتے ہیں تو بہت سی بلیسنگز آتی ہیں، اللہ نے ان کو بلیسڈ اینجل کہا ہے، برکت والا. تو جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم صرف اپنے رب کے امر سے آتے ہیں، ہم اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، یعنی اس کے حکم کے بغیر ہم نہیں آ سکتے. تو یہ رب کا حکم ہے تو وہ آتے ہیں. اور ایک صحابی تھے جو آخری 10 راتوں میں، یہ جو آڈ نائٹس ہیں، اپنے بیسٹ کلوتھس پہنتے ہوتے. ان کے پاس ایک باکس تھا، اس باکس میں انہوں نے اپنے بیسٹ کلوتھس رکھے ہوتے، تو ہمیشہ اپنے سب سے بہترین کپڑے پہنتے تھے. تو پوچھا گیا کہ آپ سب سے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا جبرائیل آتے ہیں تو میں نہیں چاہتا وہ مجھے اس حالت میں دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ جب ان کی نظر میرے اوپر پڑے تو میں بہت خوبصورت انداز میں کھڑا اور میں بہت خوبصورت لباس میں. اسی طرح ایک تابعی تھے، وہ سب سے زبردست خوشبو لگایا کرتے تھے اس رات، کیونکہ ظاہر ہے فرشتوں کو خوشبو بہت پسند ہوتی. پوائنٹ اس کے دیکھیں ان کی سائیکالوجی کیا تھی، حق الیقین، ان کا یقین اس لیول کا تھا کہ وہ تیاری کر رہے تھے جبرائیل نے آنا، جبرائیل نے دیکھنا آ کے. ہم نے تو سوچا بھی نہیں کبھی ہے، آیت تو کئی بار پڑھی ہے، لیکن ہمارے گمان میں بھی نہیں آیا کہ ہم اس طرح بھی تیاری کر سکتے ہیں. لیکن ان کی تیاری اس لیول کی ہوتی تھی. بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ اس لیول کا جو ہے ان کا یقین ہوتا تھا. سو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی توفیق دیں. یہ عبادت کی رات ہے، اور اس رات کو جو ہے وہ ظاہر ہے فرشتے لکھتے ہیں، نیکسٹ ایئر کے میٹرز ڈکری کیے جاتے ہیں. اور ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی ایسی دعائیں کرتے تھے، اللہ سے کوشش کرتے تھے ظاہر ہے اس رات کو پانے کی. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی دعائیں پوری ہوتے دیکھا. یعنی ان کی ایک دعا تھی کہ اللہ اگلے سال میرے لیے حج لکھ دے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس سال حج کی. لکھوا لیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا ہے لکھو. اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے، یہی تو لطف ہے اصل میں، یہی تو اللہ کی پاور ہے. لیکن یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کو مانگو میں دوں گا. تو اس رات کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے انسان کو. بہرحال یہ جو صورتیں ہیں انشاءاللہ میں کوئکلی ان کا ایک اوور ویو دوں گا آپ کو. سورہ زاریات کی کچھ آیات جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو بہت امپورٹنٹ اس میں آیا ہے، پرپز آف لائف.